بتائیے کہ پاکستان میں اس ٹائم نیند کے جو مسائل ہے وہ بہت زیادہ ہے. پرسکون نیند کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اچھا، پہلے تو نیند کو سمجھنا بہت ضروری ہے، نیند کے مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے لیے جاننا بے حد ضروری ہے کہ نارمل سلیپ پیٹرن یا نارمل جو سلیپ کا ڈیوریشن ہوتا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے. اچھا، ابھی یہ کہ جیسے نیو بورنس بیبیز ہوتے ہیں ان کے لیے جو نیند کا دورانیہ ہوتا ہے وہ 18 گھنٹے تک تقریباً ہوتا ہے. پھر 4 سال کی عمر تک جو ہے وہ نیند تقریباً 10 سے 12 گھنٹے ہونی چاہیے. اسی طرح جو ایڈلٹس ہیں ان کے لیے جو نارمل سلیپ ڈیوریشن ہے وہ 7 سے 8 گھنٹے کا ہونا ضروری ہے. اب یہ کہ یہ جو مسائل بڑھ رہے ہیں دن بدن نیند کو لے کے، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. ان وجوہات میں کچھ جو ہیں وہ پرائمری وجوہات ہیں، کچھ سیکنڈری وجوہات ہیں. پرائمری ریزنز میں یہ ہے کہ جیسے آپ کی اگر روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی فزیکل النس ہے، کوئی آپ کو مینٹل النس ہے، اس کے علاوہ آپ کا سٹریس لیول بہت زیادہ ہے، آپ کی جو ہے جگہ چینج ہو جاتی ہے. جیسے اگر پاکستان کی بات کریں اور یہاں سے اگر لوگ آؤٹ آف کنٹری شفٹ ہو رہے ہیں تو وہاں کا جو ہے وہ ڈیوریشن چینج ہوتا ہے. ایک جو کلاک ہوتا ہے سلیپ کا، جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سلیپ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اوور تھنکنگ کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی نیند کی جو کو نہ آنا یا نیند کو ڈسٹرب کرنا وہ اس کے ریزن بن سکتا ہے. ابھی نیند جو ہے اس میں دیکھیں، نیند جو ڈسٹربنس ہے وہ مختلف قسم کی ہے. جیسے کہ نیند آپ کو ٹوٹ کے آ رہی ہے، اگر آپ سو تو جاتے ہیں لیکن آپ اس طریقے سے پرسکون نیند نہیں کرتے، یا یہ کہ آپ کو نیند آ ہی نہیں رہی اور اگر آپ سو گئے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کھل گئی، اور اگر آپ کی آنکھ کھل گئی تو دوبارہ آپ سو نہیں پا رہے. تو یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ کی سلیپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اس میں جو ڈس آرڈر کی ہم بات کریں تو اس کو ہم انسومنیا کہتے ہیں. ابھی انسومنیا کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے. ابھی جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اگر ہم بات کریں کہ وجوہات، جیسے ہم نے تھوڑا ابھی پہلے ڈسکس کیا ہے کہ موسٹ جو آج کل کامن ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو گیجٹ ہے، ہمارا جو اسکرین ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم اپنے بیڈ روم میں جو ہے وہ اسکرینس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم یہ جو چیزیں ہیں جو نیچر سے ہٹ کے ہیں، اگر ہم وہ کریں گے تو اس سے اوبویسلی ہمارا جو بایولوجیکل کلاک ہے، جو بایولوجیکل سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب بایولوجیکل کلاک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیچرلی ہر انسان کے اندر بایولوجیکل کلاک فٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کی جو نیند ہوتی ہے وہ اس کے سونے کا ٹائم اور آپ کے اٹھنے کا ٹائم وہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے باقی کے معاملہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں.